بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی آج شوگر پہ بات کریں گے۔ ایک بہن ہے ہمارا، پتہ نہیں اسلام آباد سے ہے کدھر سے ہے، وہ میسیج میں بتاتی ہے کہ میرا 49 سال عمر ہے اور میں شوگر کا مریضہ ہوں، اور اس سے میں نے کچھ علامات اور کچھ سائن سمٹم میں نے معلوم کیے، تو الحمدللہ ادھر ہم کو اس کا پتہ چلا کہ اس کا شوگر کون سا ٹائپ کا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا شوگر جو ہے یہ کوئی اعصابی شوگر نہیں ہے۔ اعصابی حقیقی شوگر کو بولتے ہیں، اور وہ شوگر جس میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور بندہ بار بار کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، بار بار کھانے کو دل کرتا ہے اس کا، اور پیشاب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں، اور کھانے کا رغبت بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ حقیقی شوگر، اس کا بھی الحمدللہ علاج ہے۔ اور یہ جو اس بہن کا جو شوگر ہے تو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں، اور احتیاطیں کیا ہے کہ بھائی آج کل یہ جو انگریز لوگ جو شوگر کے لیے جو دوائیاں بنا رہے، تو پہلے تو ہم اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ معلوم کریں کہ یہ اس میں ہے کیا۔ میں نے الحمدللہ 2003 سے میں نے یہ پریکٹس شروع کیا ہے۔ 2003 میں نے کراچی سے ڈسپینسر کیا، پھر 2006 میں نے ہیلتھ ٹیکنیشین کیا، 2008 میں نے فارمیسی کیا، تو الحمدللہ ایک MBBS ڈاکٹر کے برابر ہمارا پریکٹس ہے، ماشاءاللہ تجربہ بھی ہے، اور 2003 سے ہم لگے ہوئے، ابھی 2023 چل رہے، 20 سال ہمارا اس کاروبار میں اور اس خدمت میں ہمارے گزر چکے ہیں۔ تو الحمدللہ 2008 سے جب میں نے ان کے خرافات کو، ان کے سازشوں کو میں نے دیکھا انگریزوں کے، تو قسم خدا کی میرا دل اٹھ گیا اس چیز سے کہ یہ تو سراسر دھوکہ بیچنا ہے، لوگوں پہ دھوکہ بیچنا ہے۔ تو ابھی ہم یہ معلوم کریں کہ انگریز لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ انگریز لوگوں کے پاس تین راستے ہیں، تین وجہ وہ بتا رہے، اور جب یہ لاکھوں اور کروڑوں ڈالر یہ لگاتے ہیں اور اپنا اتنا بڑا فیکٹری لگاتے ہیں دوائیاں بنانے کا، تو بھائی ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ان سے لوگوں کو شفا مل جائے، یہ بالکل شفا کی نیت سے نہیں بناتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دنیا کے صحت کے معاملات سارے ان بدماشوں اور ان بد کردار لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ ساری دنیا پہ تو بادشاہی اور جو ہے نا یہ تو یہود و نصارہ کی چل رہی ہے، اور یہ انہوں کو ہم دیکھ لے کہ بھائی انہوں میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ تو یہ مسلمانوں کا نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ پاک سب سے بڑی بات اللہ پاک کی ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں کو بالکل دوست نہیں بنا سکتے، ہمدرد نہیں بنا سکتے ہیں، اور یہ لوگ جو آپ کے خیر خواہ کبھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے ملت پہ آ جائے، ان کا ملت قبول کریں، تو تب یہ لوگ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے خیر خواہ۔ تو پہلے ہم یہ بیک گراؤنڈ معلوم کریں کہ بھائی ان لوگوں کے مقاصد کیا ہے۔ ان لوگوں کے مقاصد یہ ہے کہ بھائی وہ بولتا ہے جب یہ بدماش اور یہ سارے چور لوگ اور یہ سارے بد کردار لوگ جب یہ دوائیاں بناتے ہیں تو ان کے پاس تین آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندے کو قبر پہ نہیں بھیجنا ہے، اس لیے کہ ہم نے اربوں روپے اربوں ڈالر ہم نے لگائے ہیں، تو اگر ہر بندہ قبر میں گیا تو ہمارا تو سسٹم نہیں چلے گا۔ اور دوسری آپشن کیا ہے، اس کو ایسا بھی نہیں بنانا ہے کہ یہ کل کو ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے ساتھ مقابلہ کرے، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کو درمیان میں رکھنا ہے کہ یہ نہ جی سکے اور نہ مر سکے۔ ان لوگوں کا یہ، اگر ان لوگوں نے آج بھی چاہا کہ بھائی صحیح دوائی بنانا چاہیے، تو قسم خدا کی دنیا میں نہ شوگر رہے گا، نہ بلڈ پریشر رہے گا، اور نہ کوئی معدے کی بیماریاں رہ جائے گی، نہ قبض اور گیس اور بواسیر، سب کچھ ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے جو اربوں ڈالر لگائے ہیں تو وہ تو کمپنیاں بند ہو جائیں گی،
تو اس لیے یہ لوگ ایسا دوائی بناتے کہ بھائی سارے لوگوں کو نشئی بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اور یہ اب یہ جو شوگر کا مرض ہے تو بھائی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو اس بہن کی جو بیماری ہے تو اس کی بیماری یہ ہے کہ اس کا جو لیور ہے لیور وہ بیٹھ چکا ہے، اس کا انڈوکرائن اور ایگزوکرائن دونوں گلینڈز بیٹھ چکے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، ایک لوتڑا سا ایک ٹکڑا سا جسم میں پڑا ہوا ہے اور وہ کام نہیں کرتے۔ تو لیور کا فنکشن کیا ہے؟ لیور کا فنکشن یہ ہے کہ بھائی سارے دل کو اور جسم کے سارے اعضاء کو سکریشن رطوبات پہنچانا ہے۔ تو جب یہ بیٹھ جائے تو یہ تو پنکریاس کو اپنا جو ہے نا رطوبت سکریشن جو ہوتا ہے وہ تو ملتا نہیں ہے، تو وہ بھی اس رطوبت کی وجہ سے وہ بالکل بیکار پڑا رہتا ہے اور اس پہ چربی آ جاتا ہے۔ تو حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے، وہ پنکریاز اور لبلبا جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک مضبوط تہ جمع ہوا ہوتا ہے چربی کا۔ تو ایک تو اس بہن کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس کا وزن کتنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل پل اپنا جو زبان ہے یہ نکال کے اس کا کلیئر تصویر یہ نکال کے مجھے میرا نمبر میں اس کو بتاؤں گا۔ میرا نمبر ہے 0344 یعنی 0344 اور 9357 141 9357 141، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ تو اس نمبر پہ جو بھی بندہ ہے وہ اپنا زبان مجھے دکھا سکتا ہے اور پل تصویر اس کا نکال کے، اور ایسا تصویر کہ بھائی پورا زبان بھی تصویر میں آ جائے اور نزدیک سے آ جائے، اور یہ بالکل حلق تک اس کے جو ٹانسلز ہے ٹانسلز یہ بھی مجھے نظر آ جائے، اور اس کا جو سر ہے بالکل سر یہ بھی، اس میں سر یہ حکیموں کے لیے ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ زبان جو انسان کا ہوتا ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس میں ساری بیماریوں کا اللہ پاک نے اسے سسٹم بنایا ہے، ساری بیماریاں اس پہ جو آنے والی ہے جو موجود ہے اور جو اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور جو بڑائی کی طرف جا رہے ہیں یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ آج صبح جب میں مسجد سے فارغ ہو کے میں گھر پہ آیا تو گھر والی مجھے بتا رہی ہے کہ آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو میں نے کیا میں نے فوراً بتایا زبان نکالو، زبان نکال دیا، تو اس کو میں نے کوئی دوائی نہیں دی الحمدللہ۔ اس کو میں نے بولا کہ بھائی آج انڈا آپ کو کھانا ہے ناشتے میں، تو اس نے انڈا لے کے آیا بچے نے اور اس نے کھا لیا، تو الحمدللہ اس کا سر کا درد ختم ہو گیا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے اندر کون سی جگہ پہ ابھی اٹیک ہوا ہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو بھائی ایک تو یہ ہے میڈیکل لائن میں سر درد کا کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی تشخیص اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ بھائی جس کو بھی سر کا درد آ گیا تو اس کو ایک ڈیکلو اس کے مسلس پہ مارو اور بس وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور وہ تو نشہ ہے، وہ تو افیون ہے، افیم ہم پشتوں میں اس کو افیم بولتے ہیں۔ تو وہ 10 منٹ بعد اپنا سر دکھاتا ہے تو اور بندہ بالکل ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے کہ بندہ بولتا نہیں ہے کہ بھائی میں کوئی بیمار تھا، بیمار بالکل نہیں تھا۔ تو یہ تو حل نہیں ہے، اس کا حل جو ہے نا یہ ہے کہ بھائی آپ مرض کے تہ تک پہنچ جائے اور آپ سمجھے کہ یہ کدھر سے بھی یہ سر کا درد ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ تو بھائی ہم یہ بات بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ انگریز لوگوں کا مقاصد کیا ہے، تو بھائی یہ بل گیٹس یہ جو بہت بڑا حرامی ہے اور بہت بڑا بدماش ہے، تو یہ ان لوگوں کا بھی گناہ نہیں ہے۔ اس کے جو پادری ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارا دشمن دنیا میں مسلمان ہے، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں گے۔ تو وہ بل گیٹ جو ہے وہ ایک مہینے میں لاکھوں ڈالر یہ این جی اوز کو اور یہ ان حرامیوں کو دیتے ہیں جو یہ کیمیکل بناتے ہیں اور یہ حرام چیزوں سے گولیاں اور یہ چیزیں بناتے ہیں
کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہر بندے کو یہ نشئی بناتے ہیں اور قبر تک ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے یہ انگریز لوگ۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جو بندہ ایک دفعہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پھر جب مرتا ہے تو مرنے کے دن بھی وہ آخری گولی جو ہے نا وہ کھاتا ہے، نگلتا ہے وہ آخری گولی، اور گولی کے باوجود وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بھائی یہ تو علاج نہیں ہوا۔ علاج تو یہ ہے کہ بھائی بندہ علاج کرے، 10 دن کرے، 20 دن کرے، کوئی مہینہ کرے، 2 مہینے کرے، اس کے بعد اس کا چھٹی ہو جاتا ہے۔ علاج یہ ہوتا ہے۔ اور علاج اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں، قسم خدا کی اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے کہ ہم گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو آپ لوگ گننا چاہتے ہیں آپ گن نہ سکو گے، اور میری کون کون سی نعمتوں کا آپ انکار کرو گے، کوئی بھی۔ تو بھئی یہ جو صبح شام ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ہم گندم کی روٹی کھاتے ہیں، اور یہ دالیں کھاتے ہیں، کبھی گوشت کھاتے ہیں، کوئی بڑا گوشت، کبھی چھوٹا گوشت، کبھی مچھلی، قسم خدا کی ساری شفا، سب سے شفا کا مین سورس جو ہے وہ ہماری صبح شام کے غذاؤں میں اللہ پاک نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی مزاج کے مطابق غذا لیں، شرط یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک بندے کا مزاج ہے وہ سرد تر ہے اور وہ ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے، تو اس لیے اس کو تو یا فالج ہو جاتا ہے، یا اس کو بلغم کا ایسا مرض، ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے نکلتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ اس کو بواسیر ہو جاتا ہے، قبض ہو جاتا ہے، اس کو گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، معدے کا ہو جاتا ہے۔ اس کا مزاج سرد تر ہے اور یہ سرد چیزیں کھا رہا ہے، تو بھائی سرد تر مزاج والے لوگوں کو گرم غذائیں کھانا چاہیے، اور گرم خشک مزاج والے لوگوں کو ایسی غذا کھانی چاہیے کہ بھائی اس کا اعصاب کام شروع کرے، اور دل کے جگہ جو انفیکشن ہے اور جو رطوبات کا بھرمار ہے یہ ختم ہو جائے، اور لین اعصاب کی طرف چلا جائے، تو یہ بندہ خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا کوئی بندہ ہے گرم تر مزاج کا ہے، گرم تر مزاج کا بندہ ہے، اس کی جسم کے اندر گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تری بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ حد سے آگے نکل چکا ہے، تو بھائی اس کو کیا چاہیے، اعصابی غذائیں لینا چاہیے۔ تو بھائی ان چیزوں کو جاننا ہے، اور یہ ہم نے اپنے چینل پہ ماشاءاللہ بہت سے دفعہ یہ ساری باتیں ہم نے بتائی ہے لوگوں کو، کہ بھائی سب سے پہلے اپنے مزاج کو جو ہے نا یہ آپ لوگ جان لیں کہ میرا مزاج کیا ہے، اپنی مزاج کے مطابق غذا لے، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ ہمارے ادھر کوستان کا ایک علاقہ ہے، اس میں 270 کا ایک بندہ ابھی بھی زندہ ہے، اور 270 اس کا عمر ہے، اور ایک پہاڑی کے اوپر اس کا گھر ہے، اور ظہر کے نماز کے لیے وہ بغیر سہارے کا اوپر سے نیچے آتا ہے، اور ظہر کا نماز باجماعت پڑھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ باقی نمازیں جو ہے یہ میں گھر پہ پڑھتا ہوں، اور یہ ظہر کا نماز اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے میں نیچے آ جاتا ہوں۔ تو اس کا ہم نے نبض چیک کیا کہ بھائی یہ کہتا کیا ہے، 270 اس کا عمر ہے، یہ تو جوانوں سے بھی زیادہ یعنی اچھا بھی لگتا ہے اور جوان بھی لگتا ہے۔ تو جب اس کا ہم نے نبض چیک کیا تو اس کا نبض گرم تر تھا، گرم تر، اور وہ بولتا تھا کہ میں گھی، اصلی گھی اور بکری کا گھی اور بکری کا گوشت اور بکری کا کلیجہ میں اس کا زیادہ استعمال کرتا ہوں، اور مرچ، کالی مرچ، یہ 4 چیزیں اس نے بتائی۔ تو میں نے بولا کہ بھائی یہ تو آپ کو انشاءاللہ 300 بھی آپ کراس کرے گا، اور آپ کو انشاءاللہ کوئی بیماری نزدیک نہیں آ سکتی۔ تو بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے مزاج کے مطابق غذا لیں۔ تو بھائی بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں اپنے اس بیان کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو میں آپ کو ابھی ترتیب بتاتا ہوں، آپ اس ترتیب پہ آ جائے،
اور گولی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی آپ گولی کھانا ایسا تو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کم کرے، تھوڑا تھوڑا کم کرے۔ اگر آپ صبح شام لے رہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو ایک ٹائم کرو۔ اور کیا کرو اس کے لیے؟ آپ ایسا کرو کہ بکری کا گوشت یہ آپ جدھر سے بھی ہو لے کے آؤ، اور اس کو بکری کا گوشت دھو لو۔ سب سے پہلے اس کو دھو لو، اور پھر اس کو ایک ہانڈی میں ڈالو، اور اس کے ساتھ پانی ڈالو، اور پانی کے ساتھ ادرک کہ ادرک اس کے اندر پک جائے۔ اور جب یہ شوربہ بن جائے تو اس کو کوئی ٹماٹر، پیاز، ڈالڈا وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں ڈالنا ہے، اور نمک ڈالنا ہے۔ تو پھر اتار لو اس کو، اور جب آپ پلیٹ میں یہ شوربہ نکالتے ہو تو کالی مرچ اور زیرہ یہ پسی ہوئی حالت میں یہ اس کے اوپر ڈالو، اور یہ گونڈ گونڈ کے پی لیا کرو، سارا دن پی لیا کرو۔ گوشت کھاتے ہو تو بھی کھاؤ اس کے ساتھ، اس شوربے کے ساتھ آپ ایسا کرو کہ اس میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالو، اور جو اچھی طرح وہ ٹکڑے پانی میں حل ہو جائے، اس کو چمچ سے کھا لیا کرو۔ ایک ٹائم یہ ہو گیا۔ دوسری ٹیم کے لیے آپ ایسا کرو کہ کریلا، جدھر سے بھی کریلا، اگر کریلا نہیں ملتا ہے آج کل میرے خیال سے مارکیٹ سے بالکل غائب ہو چکا ہے، اور اب میں نے اپنے لیے خود کیا کہ الحمدللہ مجھے کوئی شوگر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن میں نے 10 کلو کریلا میں نے چھوٹا چھوٹا کر کے دھوپ میں سکھایا تھا، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت کافی مقدار میں سوکھا کریلا پڑا ہوا ہے۔ تو ہم اس کو کھاتے بھی ہے، اور اس کو گرینڈ کر کے اس کا پکی ہم نے بنایا ہے، اور ہم رات کو ہم ایک چمچ لیتے ہیں۔ تو بھئی جو بندہ یہ کھائے گا تو اس کو انشاءاللہ، وہ بندہ جو ایک رات میں 4-5 مرتبہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہے، تو یہ ایک پکی کھائے گا گرم پانی کے ساتھ، انشاءاللہ ساری رات یہ اٹھے گا نہیں پیشاب کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو شوگر کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو بھائی صبح آپ نے بکری کا گوشت کھایا، تو شام کو آپ ایسا کریں کہ کھانا آپ کو جلدی کھانا چاہیے، تو کہ سونے تک آپ کو کم از کم 3 گھنٹے مل جائے کہ آپ کچھ نہ کچھ حرکت کریں۔ اور شام کا کھانا بالکل آپ ایسا کریں کہ اگر آپ پورا روٹی کھا سکتی ہے تو روٹی کو 4 حصوں میں بانٹو، اور ایک حصہ کھا لو اور 3 حصے چھوڑو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ بھائی رات کا کھانا نہ چھوڑو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، ایک دانہ ہو۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ بھائی رات کو کھانا کم کھانا چاہیے۔ اور جب آپ صبح ناشتے کے لیے اٹھے تو آپ کوشش کریں کہ ناشتے میں آپ دیسی مرغی کا انڈا دیکھ لیں اور اس کو کھا لیں، اور اس پہ کالی مرچ یہ ڈال کے کھا لو۔ اور صبح کے ناشتے میں بھی آپ ایسا کرو کہ فل پیٹ پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، بالکل اسی ٹائم پہ آپ اگر پورا روٹی کھا سکتی ہے تو آدھا روٹی کھا لو، آدھا چھوڑو۔ اور پھر ظہر کے ٹائم اگر آپ کو بھوک اچھی لگی ہے تو پھر بھی آپ کوشش کریں جتنا آپ کھا سکتی ہو تو کھا لو۔ لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ بھائی ایک شملہ مرچ ہوتا ہے، شملہ مرچ اور مٹر، اور یہ لوبیا، یہ سرخ لوبیا اور سفید لوبیا، یہ فائبر کے خزانے ہوتے ہیں، فائبر، تو اس کے وجہ سے آپ کے پیٹ میں قبض نہیں ہوگا، سخت نہیں ہوگا پیٹ، تو وہ کھا لے۔ اور ایسا کرے کہ پانی اگر آپ پینا چاہے تو پانی کو بالکل ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، پانی گرم کر کے پینا چاہیے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پانی کی زیادہ شدت سے احساس نہیں ہو رہا ہے تو جس بندے کو پیاس لگتی نہیں ہے تو اس کو پینا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ پانی جو دل کرتا نہیں ہے اور بندہ پیتا ہے تو یہ اس کو نقصان کرتا ہے لیکن فائدہ نہیں دیتا ہے۔
تو یہ بات بھی کمپلیٹ ہو گئی کہ کھانے میں آپ کو کیا کیا کھانا چاہیے. آپ کو اگر اصلی گھی مل سکتا ہے اور خاص کر اگر گائے کا مل سکتا ہے گائے کا تو یہ سب سے اچھا ہے. اگر گائے کا نہ ملے تو پھر بھینس کا لے. تو آپ اگر بلڈ پریشر نہیں چڑھ رہا، اگر بلڈ پریشر کسی کا بھی چڑھ رہا ہے اور ہائی ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ بھائی اس میں گڑ ڈال کے، صحیح گڑ، یہ جو چینی سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ بھی نہیں، صحیح گڑ اس میں ڈالے. اور جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ گندم کی روٹی کھا لے، انشاءاللہ یہ بلڈ پریشر کا کمپلیٹ علاج ہے، کمپلیٹ. اگر کسی کو کچھ ہوا تو میں نے نمبر بتایا بھی ہے کہ بھائی میں نے گھی اور گڑ کھایا تھا اور یہ مسئلہ ہو گیا، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گرم تر ہے، گھی جو ہے اس کی تاثیر گرم تر ہے. تو یہ شوگر والے ایسے مریضوں کو ساری غذائیں گرم تر مزاج والی کھانی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر ٹھنڈک بہت ہے. اور یہ بہن اگر اپنا زبان نہیں دکھا سکتی تو اس کو مجھے میسج پہ بتانا چاہیے، یہ خود شیشے میں دیکھ لے اور اپنا زبان نکال لے کہ اس کے زبان کے اوپر ایک سفید تہ جمع ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور یہ آخر میں بالکل حق کے نزدیک ادھر کوئی زرد مادہ جمع ہوا یا نہیں جمع ہوا. اور یہ کنارے زبان کے، یہ کنارے یہ سرخ ہے یا سفید ہے یا زرد ہے کیسے ہے. اور ایک زبان کے اوپر ادھر چھوٹے چھوٹے سرخ دانے ہوتے ہیں، اکثر یہ تیزابیت کی علامت ہے. جن لوگوں کے زبان کے بالکل یہ پشت پہ جو سرخ سرخ دانے ہوتے ہیں تو یہ وہ تیزابی مزاج کا بندہ ہے. تو تیزابیت کے لیے کیا ہے کہ بھائی اس بندے کو حرارت کی ضرورت ہے. ہر بندے کو اللہ پاک نے 70% حرارت پہ پیدا کیا ہوا ہے. اور جب بندہ ٹھنڈی چیزیں کھاتا ہے تو وہ قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے تو وہ تو لازمی بیمار ہو جائے گا. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گرم تر غذائی یہ کھانا چاہیے. اس میں گرم تر غذاؤں میں کیا ہے کہ بھائی بکری کا گوشت، بڑا گوشت بالکل نہیں کھانا چاہیے. اور چاول سے انتہائی پرہیز. شوگر جو ہے یہ شوگر یہ زیادہ تر چاول سے اور ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈی چیزوں میں چاول سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ٹھنڈا ہے. تو چاول، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈے سبزیوں میں ٹینڈا ہو گیا اور بھنڈی ہو گئی یا کدو ہو گیا یا ساگ، یہ سارے ٹھنڈے چیزیں، ٹھنڈے مزاج والے چیزیں. ساگ کسی بھی قسم کی نہیں کھانی چاہیے. تو اور چاول بالکل بند، چاول بالکل نہیں کھائے گا. اور کیا مٹر اور شملہ مرچ اور گھی، کھجور ہو تو خیر شوگر زیادہ ہونے کا پہلے دنوں میں امکان ہے کہ شوگر بڑھے گا. لیکن اگر کچھ دن 10-15 دن بعد اگر یہ آپ شام کو رات کو 2-3 دانے کھجور کھا لیا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت، کھجور کی مزاج جو ہے یہ بھی گرم تر ہے. اور سب سے بڑی چیز شوگر کے لیے کالے چنے، بنے ہوئے کالے چنے، یہ بہترین چیز ہے. جو لوگ رات کو 2-3-4 مرتبہ پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے لیے کالے چنے کم از کم زیادہ مقدار میں رات کو کھانا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ بندہ کبھی نہیں اٹھے گا پیشاب کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ آگے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. تو جو بھی مسئلہ ہو آپ لوگوں کو میں نے نمبر بتا دیا، 0344 9357 141 نمبر ہے، ٹیلی نار کا نمبر ہے اور اس پہ میرا واٹس اپ ہے. آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے.